بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ظفر علی الکریم پبلک ہائی اسکول سے شعبہ اردو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلبہ، میں آج آپ کو جملے اسمیہ اور فعلیہ کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن جملے اسمیہ اور فعلیہ کے بتانے سے پہلے میں آپ کو جملے کے بارے میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ جملہ کیا ہے؟ جملہ کی تعریف۔ اہل زبان کے نزدیک جملہ کی جو ہے نا مختصر سی تعریف ہے الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے سننے والے کو پورا مطلب حاصل ہو۔ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے سننے والے کو پورا مطلب حاصل ہو، جملہ کہلاتا ہے۔ یہ تو ہو جائے گی جملہ کی تعریف، الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے سننے والے کو پورا مطلب حاصل ہو۔ اب مثال کی طرف آتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال ہو جائے گی۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے۔ دوسرے مثال ہو جائے گی امجد ذہین ہے۔ اب بات ہو جائے گی اس کی جملے کی اجزاء کی۔ تو ہمارے پاس کسی بھی جملے کے جو ہے نا دو اجزاء ہوتے ہیں جس سے کلام پورا ہوتا ہے، اور کلام میں سننے والے کو کسی قسم کی کمی جو ہے نا محسوس نہیں ہوتی۔ ایک کو کہا جاتا ہے مسند الیہ، جبکہ دوسرے حصے کو کہا جاتا ہے مسند۔ مسند الیہ کی مختصر سی تعریف یہ ہے کہ جملے میں شخص یا چیز کے بارے میں جو کچھ کہا جائے اس حصے کو کہا جاتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ مسند الیہ ہے۔ مثلا یہ مثال میں دے چکا ہوں، اس مثال میں جو ہے نا اس حصے کو میں کہوں گا یہ کیا ہے؟ مسند الیہ ہے۔ جبکہ مسند کی تعریف یہ ہے کہ جملے میں جو کچھ کہا جائے اس حصے کو کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ مسند۔ تو جملے کا یہ حصہ ہو جائے گا مسند۔ چونکہ ہمارے کورس میں جو ہے نا جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ شامل ہیں، جملے اسمیہ اور جملہ فعلیہ شامل ہیں، لیکن جملے اسمیہ اور فعلیہ کے سے پہلے میں آپ کو جملے کے بارے میں جو ہے نا بتانا ضروری سمجھتا تھا، اس لیے اس کے کرنے سے پہلے میرے جملے کی تعریف آپ کو سمجھائی۔ اب کتاب کے جو ہے نا اس حصے کی طرف آتے ہیں جس میں جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ جو ہے نا شامل ہیں۔ تو جملے اسمیہ کی جو ہے نا مختصر سی تعریف، جملے اسمیہ کی تعریف مختصر سی ہے کہ جس جملے میں مسند الیہ اور مسند دونوں اسم ہوں اور ساتھ فعل ناقص آ جائے، اس قسم کی جملے کو کہا جاتا ہے جملہ اسمیہ۔ مختصر تعریف میں لکھ رہا ہوں۔ جس جملے میں مسند الیہ اور مسند دونوں اسم ہوں اور ساتھ فعل ناقص آ جائے، اور ساتھ فعل ناقص آ جائے، ایسی جملے کو جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے۔ تعریف یہ ہے کہ جس جملے میں مسند الیہ اور مسند دونوں اسم ہوں اور ساتھ فعل ناقص آ جائے، ایسی جملے کو جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے۔ اب مثال، کتاب میں جو مثال دی گئی ہے اس میں مثلا ہے نمبر 1 ہیرا ذہین ہے، یا میں کہوں دوسرے مثال آج موسم خوشگوار ہے۔ جملہ اسمیہ کے اجزاء، ہمارے پاس جملہ اسمیہ کے جو ہے نا بنیادی 3 اجزاء ہیں۔ نمبر 1 ہے مبتدا، دوسرا ہے خبر، اور تیسرا ہے فعل ناقص۔
لیکن عزیز طلبہ یہ بات ذہن میں یاد رکھ لیں کہ اس سے پہلے جو ہے نا میں جملے کے اجزاء کے بارے میں بتا چکا. جملے کے اجزاء جو ہے نا جب ہم کسی خاص قسم کی بات نہیں کریں گے تو جملے کے اجزاء 2 ہیں، لیکن جب جملے اسمیہ کی بات کرتے ہیں تو جملے اسمیہ کے اجزاء جو ہے نا 3 ہیں. نمبر 1 مبتدا، دوسری خبر، اور تیسرا فعل ناقص. مبتدا ابتدا سے نکلا ہے، مراد یہ ہے کہ یہاں سے جو ہے نا جملے کا آغاز ہو جائے گا. اب جملے میں جو ہے نا ہم مبتدا اور خبر کی پہچان کس طرح کریں گے؟ تو اس کی پہچان کا جو ہے نا آسان سا طریقہ یہ ہے مبتدا اور خبر کی پہچان. مبتدا اور خبر کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم کون لگا کر سوال کر لیں تو جواب میں ہمارے پاس مبتدا آئے گا، اور جب کیا لگا کر سوال کریں گے تو جواب میں ہمارے پاس خبر آئے گی. مثلا ایک چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں، امجد ذہین ہے. اگر اس کے ساتھ میں کون لگاؤ، کون ذہین ہے، تو ہمارے پاس کیا آئے گا؟ امجد. اور امجد گرامر کے لحاظ سے ہمارے ساتھ کیا ہے؟ یہ ہمارے ساتھ جو ہے نا مبتدا ہے. اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ مبتدا اور خبر کی پہچان یہ ہے کہ جب جملے میں جو ہے نا کون لگا کر سوال کیا جائے تو جواب میں مبتدا آئے گا، اور جب کیا لگا کر جو ہے نا سوال کیا جائے تو جواب میں ہمارے پاس خبر آئے گی. پھر اس کے بعد اس کا دوسرا حصہ جملے کی جو ہے نا جملے اسمیہ کی ترکیب نحوی. اسی جملے کو لے لیتے ہیں، امجد ذہین ہے. لیکن اس بات کا خیال رکھنا ہے اگر پیپر میں ہمیں اکثر 2 طرح کے جو ہے نا اصطلاح اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یا تو ترکیب نحوی دی جاتی ہے یا تختی دی جاتی ہے. اس بات کا خیال رکھیں گے کہ اگر پیپر میں سوال میں ترکیب نحوی شامل ہے، ترکیب نحوی کا لفظ دیا گیا ہے، تو پھر ہیڈنگ میں ترکیب نحوی کرتے وقت ہم اس کو ہیڈنگ دے دیں گے ترکیبی نحوی. اگر سوال میں تختی شامل ہے، دونوں ہم معنی لفظ ہیں، اگر سوال میں تختی شامل ہے تو پھر ہم ہیڈنگ دے دیں گے اور اس کو تختی اور جملے کی جو ہے نا تختی کرنا شروع کریں گے. مثلا امجد، اس میں یہ ہو جائے گا مبتدا، پھر اس کے بعد ہے ذہین، یہ ہو جائے گی خبر، اور پھر اس کے بعد ہے فعل ناقص. یہ ہمارے ساتھ جو ہے نا جملہ فعلیہ کے اجزاء کے لحاظ سے جملہ مکمل ہوگی. لیکن اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی ہمارے پاس جملے کی بھی جو ہے نا 2 اجزاء ہے، تو دوسرے سٹیپ میں جملے کے اجزاء کے لحاظ سے اس کی ترکیبی نحوی، اس کو کہا جائے گا یہ مسند الیہ، اور اس کو کہا جائے گا یہ مسند، اور آخر میں لکھیں گے یہ جملہ اسمیہ ہے. کے ساتھ جڑی ہوئی دوسری قسم ہے جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ مختصر سی تعریف یہ ہے کہ جس جملے میں مسند الیہ تو اسم ہو اور مسند میں کوئی فعل آ جائے، اس قسم کے جملے کو کہا جاتا ہے جملہ فعلیہ. میں یہاں طلبہ کے سمجھنے کے لیے تعریف لکھ رہا ہوں. جس جملے میں مسند الیہ تو اسم ہو اور مسند میں کوئی فعل آ جائے، ایسے جملے کو جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے. دوبارہ ذرا اس تعریف کو سن لیں طلبہ. جس جملے میں مسند الیہ اور مسند الیہ تو اسم ہو اور مسند میں کوئی فعل آ جائے، ایسی جملے کو جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے. مثال ہو جائے گی، عموماً اس قسم کے جملے میں جو ہے نا کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کیا جاتا ہے. مثلا میں چھوٹی سی مثال لے لوں جو صرف 2 اجزاء پر مشتمل ہو، یعنی فاعل اور فعل پر مشتمل ہو. نعمان ہنسا. دوسری مثال ہو جائے گی واجد دوڑ. لیکن کبھی کبھی جو ہے نا یہ عام طور پر جملہ فعلیہ جو ہے نا 3 اجزاء پر بھی مشتمل ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں فاعل، مفعول اور فعل. تو اس کی مثال جو ہے نا یہ ہو جائے گی علی نے خط لکھا.
اس میں تینوں اجزاء آ گئے. مراد یہ ہے کہ تینوں اجزاء سے مراد یہ ہے کہ فاعل، مفعول اور فعل تینوں اجزاء اس میں سے آ گئے ہیں. یا دوسری مثال میں لے لوں اس کی، عثمان نے نظم پڑھی. یہ ہو گئے جملہ فعلیہ کی 2 اجزاء والی مثال، اور یہ ہو جائے گی جملہ فعلیہ کی 3 اجزاء والی مثال. اب جس طرح ہم نے جملہ اسمیہ کی جو ہے نا ترکیبی نحوی کی تھی، اب جملہ فعلیہ کی ترکیبی نحوی. اگر 2 اجزاء والا جملہ ہے، مثلا نعمان ہنسا، تو اس کی ترکیبی نحوی یوں ہوگی: نعمان فاعل اور ہنسا فعل. اگر 3 اجزاء والا جملہ ہے تو اس کی ترکیبی نحوی یوں ہوگی. مثلا میں اس جملے کی کر رہا ہوں علی، علی اس میں ہو جائے گا فاعل. نے جو ہمیشہ جو ہے نا فاعل کی فوراً بعد استعمال کیا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے علامت فاعل. پھر اس کے بعد خط جس پہ کام ہو رہا ہے، اس کو نام دیں گے یہ مفعول. اور پھر اس کے بعد لکھا جو کام کو ظاہر کر رہا ہے، اس کو ہم نام دیں گے یہ فعل. یہ ہو جائے گا اس کا پہلا سٹیپ. اور دوسرا سٹیپ جو جملے کے لحاظ سے ہے، اس کو ہم نام دیں گے یہ مسند الیہ علی اس میں، اور باقی جو حصہ ہے یہ ہو جائے گا مسند. یہ جملہ فعلیہ ہے. آج ہم نے مجموعی لحاظ سے جملے کی، جملہ فعلیہ کی اور جملہ اسمیہ کی جو ہے نا تعریف، اس کی اجزاء اور اس کی ترکیب نحوی کے بارے میں جو ہے نا پڑھ چکے ہیں. عزیز طلبہ، آپ جملہ اسمیہ کے 5 جملے اور جملہ فعلیہ کے 5 جملے خود سے لے کے اور ان میں جو ہے نا اس کی اجزاء الگ الگ کر کے لکھ لیں، تو یوں آپ کو جو ہے نا یہ ٹاپک سمجھ بھی آ جائے گا اور آپ لوگوں کی تھوڑی بہت سی مشق بھی ہو جائے گی. اس لیے اتنا کافی تھا. خدا حافظ.